اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر اپنے نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر اسے اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ سنو، اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے تیز تر حساب لینے والا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں بر و بحر کی تاریکیوں اور شدائد سے کون بچاتا ہے جب اللہ کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارتے ہو کہ اگر تو ہمیں اس سختی سے نجات دے گا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ہی تمہیں تمام شدائد و مصائب اور غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے یا تمہارے پاؤں زمین کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ دیکھ لیں ہم کس طرح آیات کھول کر بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ کی خبروں میں سے ہر ایک خبر کا زمانہ اور مکان مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیں یہاں تک کہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اور اگر شیطان آپ سے یہ بات بلا دے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان پر مذاق اڑانے والوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن قرآن نصیحت ہے، شاید وہ مذاق اڑانے سے باز آئیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑ دے اور اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرے تاکہ گناہوں سے بچے اور قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی سزا کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب بدلہ اور فدیہ میں دے گا تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے ان کے کرتوتوں کی بنا پر انتہائی گرم پانی جس سے انتڑیاں کٹ جائیں گی اور دردناک عذاب ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اللہ کے سوا ان بتوں کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں؟ اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا پھر بھی اپنی ایویوں کے بل پر گمراہی کی طرف پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین بیابان میں بھٹکا کر حیران و پریشان کر رکھا ہو۔ اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے پکارے کہ ہماری طرف چلا آ،
اور وہ قبول نہ کرے، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائے اس دن کو جب اللہ فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا باخبر ہے۔ اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے خراب کاموں کے خلاف آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور تخلیقات دکھائیں، تاکہ اللہ کے خالق ہونے پر دلیل پکڑے اور یقین کرے اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ فانی اور مخلوق ہے۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہوا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت عطا نہ فرمائے گا تو یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب چمکتا دمکتا سورج دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف متوجہ ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور اس قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ بے شک میرے رب نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کس طرح ان باطل معبودوں سے ڈروں جن کو تم شریک کرتے ہو، جبکہ تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ پھر دونوں فریقوں میں سے عذاب سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، موحد یا مشرک؟ اگر تم جانتے ہو، جو ایمان لائے اور ایمان میں ظلم شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے عذاب سے امن ہے، اور وہی اللہ کے دین کی سیدھی راہ پر ہے۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ہر ایک کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت عطا کی،
اور اسی کی اولاد میں سے داؤد